ایک گاؤں کے قریب 4 دوست علی، حسن، زید اور احمد روز شام کو کرکٹ کھیلتے تھے۔ ایک دن کھیلتے کھیلتے گیند اچانک ایک پرانے سنسان جنگل کی طرف چلی گئی۔ علی بولا، چلو یار گیند لے آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ جنگل کے اندر گئے ماحول بدل گیا۔ ہوا ٹھنڈی ہو گئی، درخت عجیب آوازیں نکالنے لگے۔ اچانک انہیں ایک پرانا محل نظر آیا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ حسن نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی، لیکن زید بولا، بس دیکھ کے آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اندر گئے، دھڑام، دروازہ بند ہو گیا۔ اندھیرے میں ایک آواز گونجی، تم لوگ یہاں کیسے آئے؟ سامنے ایک خوفناک جادوگر کھڑا تھا۔ جادوگر بولا، اب تم سب میرے قیدی ہو۔ وہ اپنے جادو سے سب کو ایک پنجرے میں بند کر دیتا ہے۔ احمد کو یاد آیا کہ اس کے دادا نے اسے ایک خاص دعا سکھائی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ دعا پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اچانک روشنی پھیلتی، جادوگر کمزور ہونے لگتا ہے۔ علی جلدی سے پنجرے کا دروازہ کھولتا ہے اور سب دوست مل کر باہر بھاگ جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ محل سے نکلتے ہیں، محل اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ دوستوں نے سیکھا، ہمت، عقل اور ایمان ہو تو کوئی بھی مشکل جیت سکتے ہیں۔ جنگل سے بچ کر آنے کے بعد چاروں دوست سوچتے ہیں کہ سب ختم ہو گیا، لیکن ایک رات احمد کو ایک عجیب خواب آتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہی محل دوبارہ ظاہر ہو رہا ہے اور جادوگر کی آواز گونجتی ہے، تم سمجھتے ہو کہ تم بچ گئے؟ یہ تو صرف آغاز تھا۔ اگلے دن جب وہ سب دوبارہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اچانک زمین ہلتی ہے کہ سامنے ایک چمکتا ہوا دروازہ کھل جاتا ہے۔ زید کہتا ہے، یہ وہی طاقت ہے، ہمیں واپس جانا ہوگا۔ وہ سب ہمت کر کے پورٹل میں داخل ہوتے ہیں اور اس بار وہ جنگل نہیں بلکہ ایک جادوئی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ آسمان جامنی رنگ کا، درخت چمک رہے ہیں اور ہر طرف عجیب مخلوقات ہیں۔ جادوگر اب پہلے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ہنستے ہوئے کہتا ہے، اس بار تم بچ نہیں پاؤ گے۔ اس بار صرف دعا کافی نہیں ہوتی، کیونکہ جادوگر نے اپنی طاقت کئی گنا بڑھا لی ہوتی ہے۔ احمد کہتا ہے، ہمیں اس کی طاقت کا راز تلاش کرنا ہوگا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جادوگر کی طاقت ایک جادوئی لاکٹ میں ہے۔ علی اور زید جادوگر کو کرتے ہیں ڈسٹریکٹ۔ حسن ڈرتے ہوئے بھی ہمت کرتا ہے اور احمد جا کر لاکٹ توڑ دیتا ہے۔ اچانک سب کچھ ہل جاتا ہے، جادوگر چیختا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ پورٹل بند ہو جاتا ہے اور وہ سب واپس اپنی دنیا میں آ جاتے ہیں، لیکن زمین پر ایک چھوٹا سا جادوئی نشان باقی رہ جاتا ہے۔ رات کو وہ نشان چمکنے لگتا ہے اور ایک نئی آواز آتی ہے، اصل طاقت ابھی باقی ہے۔ جادوگر کے ختم ہونے کے بعد سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن زمین پر موجود عجیب نشان ایک رات اچانک چمکنے لگا اور آسمان اندھیرا ہو گیا۔ ایک خوفناک آواز گونجی کہ تم نے مجھے مکمل ختم نہیں کیا، اور اسی لمحے جادوگر ایک بڑی اندھیری روح کی شکل میں واپس آ گیا، جو پہلے سے زیادہ طاقتور تھا اور پورے گاؤں کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ تیز ہوا چلنے لگی اور ہر طرف خوف پھیل گیا۔ چاروں دوست پہلے تو گھبرا گئے، لیکن پھر انہوں نے ہمت کی اور فیصلہ کیا کہ اس بار وہ مل کر لڑیں گے۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور دعا شروع کی تو ایک زبردست روشنی پیدا ہوئی جو آہستہ آہستہ بڑھتی گئی۔ اندھیری روح نے آخری حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی متحد طاقت کے سامنے وہ کمزور پڑ گئی۔ ایک تیز روشنی اس پر گری اور وہ چیختی ہوئی ختم ہو گئی۔ اچانک سب کچھ پرسکون ہو گیا، آسمان صاف ہو گیا اور گاؤں محفوظ ہو گیا۔ چاروں دوست مسکرانے لگے، کیونکہ انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ اصل طاقت اتحاد اور ہمت میں ہوتی ہے۔